السلام علیکم دوستوں پہلے دنوں میں نے جب اس سافٹ ویئر کو استعمال یعنی اس کو میں نے شروع کیا تھا تو سب سے بڑا مسئلہ جو تھا جو میں کنفیوز تھا کہ اب اس کا کیا کریں دوستوں اب اگر آپ اس سافٹ ویئر کو استعمال کرتے ہو تو آپ کا جو بزنس ہوگا ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ سپلائر کا کچھ آپ کے اوپر قرضہ ہوگا یا مطلب آپ کا کسٹمر پہ قرض ہوگا تو وہ ان قرض کا کیا کرے وہ کہاں پہ پٹ کرے ٹھیک ہے تو کسٹمر کے لیے ہم آتے ہیں کہ اگر پہلے سے کسٹمر کا آپ کا قرض ہے کسٹمر پہ تو وہ ہم کس طرح ایڈ کر سکتے ہیں باقی اگر آپ چیزوں کو کسٹمر کو دیتے ہو تو وہ خود بخود آٹومیٹکلی وہ ایڈ ہوتے جائیں گے لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آپ ابھی استعمال کرنے لگے ہو تو کچھ کسٹمر ایسے ہوں گے جن پہ قرض ہوگا تو مان لیجیے فار ایگزامپل جیسے کہ ہم نے پچھلے ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح ہم اس میں کسٹمر ایڈ کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم سپلائر ایڈ کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم اس میں انوینٹری کر سکتے ہیں اچھا ایک سوال اور جو کہ میں بھول گیا تھا اس ٹائم وہ ویڈیو میں آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیں کیونکہ وہاں پہ وہ ویڈیو بہت ضروری ہے تو سوال یہ تھا کہ کسٹمر کو مطلب ہر کسٹمر نے اپنے علیحدہ سے ایڈ کرنا ہوگا اور ہر سپلائر بھی اپنے علیحدہ سے ایڈ کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ کنفیوژن تو کلیئر ہو گئی اب آتے ہیں کہ کس طرح فار ایگزامپل یہ علی رضا جو کہ ہم نے پچھلی مرتبہ جب کسٹمر اور سپلائر جب ایڈ کر رہے تھے رجسٹریشن کر رہے تھے تو ہم نے یہ دو نام ایز اے کسٹمر پہ ایڈ کیے ہوئے تھے اور یہ جو ہے نا یہ ایز اے سپلائر ہم نے ایڈ کیا تھا تو سب سے پہلے آتے ہیں کہ علی رضا جو ہیں یہ کسٹمر ہے ان پہ ہمارا 15,000 قرض ہیں تو ہم اس کو کس طرح ایڈ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے آنا ہوگا فار ایگزامپل یہ سافٹ ویئر جب آپ کھولیں گے تو آپ نے کر دینا ہوگا پیمنٹ اس کسٹمر کو آپ نے کر دینا ہوگا پیمنٹ جب پہلی مرتبہ آپ اس کو یوز کرنے لگیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہوگا پیمنٹ پہ کلک کرنا ہوگا تو یہاں پہ پیمنٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ نیو پیمنٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہوگا تو اور دوسری بات یہ کہ اس کو ہمیشہ آپ نے رکھنا ہوگا آٹومیٹک کیونکہ آپ اگر آٹومیٹک نہیں رکھیں گے تو اس کا جو سیریل نمبر ہوگا جو ریفرنس ہوگا وہ الٹا پلٹا ہو جائے گا پھر مسئلہ بن جائے گا اس کو آپ نے کر دینا ہے آٹومیٹک آلویز اوکے اچھا آتے ہیں اب یہاں پہ اکاؤنٹ پہ آپ اس کو اپنے کچھ نہیں کہنا جب آپ پہلے استعمال کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آتے ہیں کسٹمر چونکہ ہم نے کسٹمر کو ایڈ کرنا ہے جو کہ ہم نے آلریڈی 2 بندوں کو ایڈ کیے ہوئے ہیں اس میں تو کون سا تھا وہ علی رضا تھا ٹھیک ہے یہاں پہ فار ایگزامپل آپ نے جو بھی ڈیٹیل آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں ریمیننگ جسٹ لکھتا ہوں ٹھیک ہے دوسری بات یہاں پہ دوستو اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں کیونکہ بعد میں اب ایسا نہ ہو کہ پھر آپ کے لیے مسئلہ بن جائے جب آپ کسٹمر کو پیسے دیتے ہو یا مطلب جب کسٹمر کو آپ پیمنٹ کرتے ہو یا ان سے ریسیپٹ لیتے ہو تو آپ نے اس بات کی خیال رکھنا ہوگا کہ یہاں پہ ہمیشہ آپ نے اکاؤنٹ ریسیویبل کو ہی سلیکٹ کرنا ہوگا ٹھیک ہے اکاؤنٹ ریسیویبل سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ علی رضا پہ ہمارا فار ایگزامپل ہے 15,000 قرض ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ اماؤنٹ میں نے وہ لکھ دیا اس کے بعد آتے ہیں کریٹ پہ کلک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آتے ہیں جو ہمارے پاس سیکنڈ جو کسٹمر تھا اس کو آٹومیٹک کر دیتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آتے ہیں کسٹمر پہ اور کسٹمر کے بعد یہاں پہ اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ اس کے ساتھ لکھ دیتے ہیں ریمیننگ آپ جو بھی ڈیٹیل لکھنا چاہتے ہو وہ آپ لکھ سکتے ہو یہاں پہ لکھ دینا ہے آپ نے اکاؤنٹ ریسیویبل بھی سلیکٹ کر لینا ہے اور وہاں پہ جو قرض تھا 20,000 قرض تھا فار ایگزامپل تو آپ نے وہی فگر یہاں پہ لکھ دینی ہے تو اس کے بعد یہاں پہ آپ نے کریٹ پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اب دوستو یہ تو ہو گئی کسٹمر کی بات اب سپلائر کا اگر آپ پہ کوئی قرض ہے تو وہ آپ نے کس طرح اس میں ایڈ کرنا ہے سٹارٹنگ میں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے ریسیپٹ پہ کلک کرنا ہے ریسیپٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ نیو ریسیپٹ اس کے ساتھ اس کو کر دینا ہے اپنے آٹومیٹک یہاں پہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے سپلائر تو سپلائر جب آپ سلیکٹ کریں گے اس میں تو یہاں پہ آٹومیٹک آپ کے پاس آ جائے گا کہ یہ ہمارا کون ہے فار ایگزامپل یہ سپلائر ہیں
ٹھیک ہے، اس کو اس سیکشن کو آپ نے ویسے ہی چھوڑ دینا ہے، اس کے ساتھ آپ جو بھی لکھنا چاہتے ہو میں فار ایگزامپل یہ لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، سپلائر کی بات جاتی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب بھی آپ کسٹمر کو پیسے دیتے ہو یا کسٹمر سے آپ پیسے لیتے ہو، آپ نے کیا کرنا ہے، اکاؤنٹ ریسیویبل پہ کلک کرنا ہوگا۔ لیکن اگر آپ سپلائر کو پیسے دیتے ہو یا سپلائر سے پیسے لیتے ہو، اب ہم لینے لگے ہیں، سپلائر سے پیسے لینے لگے ہیں، کیونکہ پروڈکٹ تو پہلے ہی ہمارے پاس موجود ہے جس کی ہم نے وہاں پہ انوینٹری کی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، اکاؤنٹ پیبل پہ کلک کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوستو اس بات کو ضرور ذہن میں رکھ لینا کہ سپلائر کی بات جب ہوتی ہے تو آپ نے اکاؤنٹ پیبل سلیکٹ کرنا ہوگا، ریسیپٹ ہو یا پیمنٹ ہو، اور کسٹمر کی بات جب ہوتی ہے تو آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے، اکاؤنٹ ریسیویبل، ریسیپٹ اور پیمنٹ دونوں صورتوں میں آپ نے لکھ دینا ہے۔ تو یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں فار ایگزامپل سپلائر ہے 50,000 اس کا جو قرض ہے، یہاں پہ لکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد کر دیتے ہیں یہاں پہ کریٹ پہ کلک۔ تو دوستو اب آتے ہیں سمری کی طرف، تو دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو اکاؤنٹ ریسیویبل ہے وہ کتنا ہے۔ فار ایگزامپل یہ 35,000 ہو گئے، اس پہ کلک کر لیتے ہیں کون کون ہے، تو یہ علی رضا اور دوسرا جو ہے ہمارے پاس جو کسٹمر ہیں ان پہ یہ آلریڈی ایڈ ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں جو ہم نے بتایا تھا، ایک ویڈیو ہماری پہلی بھی ہو گئی تھی سافٹ ویئر کے بارے میں، وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھنا، کیونکہ وہ بیسک سے آپ اس سافٹ ویئر کو سیکھیں گے تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو اکاؤنٹ پیبل میں کیا ہے، 50,000 روپے کس کیا ہے، اس پہ کلک کر لیتے تو یہ ہو گئی، مطلب کہ ہم نے جو انٹری کیا وہ پراپر کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں، یہ تو ہو گئی کہ اگر پہلی کنفیوژن زیادہ تر لوگوں کو یہی کنفیوژن ہوتی ہے کہ اب اس کا کیا کرنا ہے۔ اب دوستو یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک چیز آئے گا جس کو آپ نے ویسے ہی رہ دینا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں کہنا ہے آپ نے، ان چیزوں کو آپ نے دوستو یہ دیکھو، ان چیزوں کو آپ نے کچھ نہیں کہنا، یہ ویسے آٹومیٹکلی اپڈیٹ ہوتے جائیں گے، اس پہ آپ نے غور نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنی جو فار ایگزامپل جو بزنس ہوتی ہیں وہ یا تو کیش پہ ہوتی ہے یا مطلب بینک وغیرہ میں ہوتی ہیں، تو ہم اس میں بینک اینڈ کیش اکاؤنٹ کس طرح ایڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کسٹمر سے پیسے لیتے ہو تو وہ کبھی کبھار وہ کیش بھی دیتا ہے اور کبھی کبھار بینک میں ٹرانسفر کروا دیتا ہے، تو ہم کس طرح کر سکتے ہیں، تو سمپلی یہاں پہ سیکنڈ نمبر جو ہمارے پاس آتا ہے تو وہ آتا ہے بینک اینڈ کیش اکاؤنٹ، اس پہ کلک کریں، ٹھیک ہے۔ آپ نے سب سے پہلے ایک کیش اکاؤنٹ بنانی ہوگی، سب سے پہلے آپ نے ایک کیش اکاؤنٹ بنانی ہوگی، ایک کیش اکاؤنٹ بنائیں گے، پھر اس کے بعد ہم بینک اکاؤنٹ پہ چلے جائیں گے، کیونکہ کیش اکاؤنٹ ایک ہوتا ہے اور بینک کے جو اکاؤنٹ ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ نیو کیش اکاؤنٹ پہ کلک کرنا ہے، یہاں پہ آپ نے لکھ دینا ہے کہ فار ایگزامپل کیش لکھ دینا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی کیش ہے تو وہی فگر آپ نے یہاں پہ لکھ دینی ہے، فار ایگزامپل ہمارے پاس جو ہے 15,000 جو ہے نا وہ کیش ہے فار ایگزامپل، تو اس کو آپ نے کریٹ کر دینا ہے، اور اس کو بعد میں جب آپ اس کو ایک مرتبہ کریٹ کریں گے اور آگے جائیں گے اس کو چلائیں گے تو اس کو آپ نے چینج نہیں کرنا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ کیش اکاؤنٹ تو بن گئی ہماری۔ اچھا، اس کے بعد آتے ہیں کہ بینک اکاؤنٹ ہم کس طرح اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، تو کیش اکاؤنٹ کو چھوڑیں، یہاں پہ نیو بینک اکاؤنٹ لکھا ہوا ہے، نیو بینک اکاؤنٹ پہ کلک کریں، نیو بینک اکاؤنٹ پہ فار ایگزامپل یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں مسلم کمرشل بینک فار ایگزامپل، اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں، اس کو ٹھیک ہو گیا یہ۔ اس کے ساتھ میں اس بریکٹ میں ہم نے لکھ دینا ہے MCB فار ایگزامپل، MCB میں ہمارے پاس فار ایگزامپل ہے 50,000 روپے فار ایگزامپل، آپ جو بھی اماؤنٹ آپ کا ہوگا وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہو، اس کو کریٹ کر دیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کے بعد کوئی نیا اکاؤنٹ آپ ایڈ کرنا چاہتے ہو تو آپ سمپلی یہاں پہ نیو بینک اکاؤنٹ پہ کلک کریں، اور اس کے ساتھ جس طرح کا میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا، پہلے نام ڈالیں، پھر اس کے بعد جتنا اماؤنٹ آپ کے بینک میں ہوگا وہ آپ ڈال دیں۔ تو اب ہم آتے ہیں سمری کی طرف اور کیش دیکھتے کہ ہمارے پاس جو کیش ہے وہ کتنا ہے، تو کیش آن ہینڈ جو ہے ہمارے پاس یہ کتنا ہے، 15,000 ہے، یہ ود دا پیسج آف ٹائم یہ بڑھے گا اور کمی اس میں آئے گی، تو یہ آٹومیٹکلی اپڈیٹ ہوتا جائے گا۔ کیش ایٹ بینک ہمارے پاس کتنا ہے، فار ایگزامپل 50,000 ہیں، جو کہ ہم نے MCB بینک میں ہمارے پاس آلریڈی پڑا ہوا ہے۔ تو امید ہے دوستوں کہ آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ اس سے سیکھا ہوگا، تو ویڈیو اچھی لگے چینل سبسکرائب کر لیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی کلک کیجیے تاکہ ہم بار بار ملتے رہے۔ سی یو ان نیکسٹ